بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس سورہ مبارک کو پڑھتا ہے، اگر وہ کسی قید کی سزا یا سزائے موت کا حکم بھی ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے رہائی مل جائے گی۔ وہ سورہ یہ ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے چند فضائل اور فوائد یہ ہیں۔ رحمت اور بخشش۔ سورہ مزمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہنم کی آگ سے حفاظت۔ سورہ مزمل کی تلاوت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ مشکلات میں آسانی۔ یہ مشکل اور مشکل کے وقت آسانی اور راحت لاتا ہے۔ ہدایت۔ سورہ مزمل انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ روحانی نشوونما۔ یہ روحانی نشوونما تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ثواب میں اضافہ۔ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے ثواب اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ برائی سے حفاظت۔ یہ برائی اور نقصان سے بچاتا ہے۔ برکتیں اور خوشحالی۔ سورہ مزمل کسی کی زندگی میں برکت اور خوشحالی لاتی ہے۔ شفاعت۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ سورہ مزمل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ تہجد میں تلاوت۔ نماز تہجد میں اس کی فضیلت اور برکات کے لیے سورہ مزمل پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ مزمل کے فضائل اور فوائد صرف انہی نکات تک محدود نہیں ہیں، اور اس کی تلاوت اور مطالعے سے انسان کی زندگی میں بے شمار برکتیں اور رہنمائی آ سکتی ہے۔ اسلامی روایات اور علماء کے مطابق سورہ مزمل کی تلاوت سے مدد مل سکتی ہے۔ قید یا نظر بندی کو روکنا۔ جیل یا قید سے محفوظ رہائی۔ ظلم اور ناانصافی سے بچاؤ۔ قید سے آزادی اور آزادی عطا کریں۔ بہت سے مسلمان سورہ مزمل کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر مشکل وقت یا قید کے خطرے کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت کی تلاش میں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی رحمت اور بخشش صرف اس صورت یا کسی خاص عمل تک محدود نہیں ہے۔ دعا اور استغفار کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سورہ مزمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، سورہ مزمل اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈھال اور جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور جنت میں جگہ دی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ مزمل دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ احادیث سورہ مزمل کی تلاوت کی اہمیت اور فوائد پر روشنی ڈالتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی باقاعدہ تلاوت کا حصہ بنانے کی تجویز دی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے کلام کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی رحمت سے حفاظت، رہنمائی اور نجات حاصل ہو۔ سورہ مزمل کی تلاوت کے بے شمار فائدے اور برکات ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت سے حاصل ہونے والی چند چیزیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے حفاظت، جہنم کی آگ سے نجات، گناہوں کی معافی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت، شیطان کے شر سے ہدایت اور حفاظت، دل اور روح کی بیماریوں کا علاج، قید و بند سے آزادی، شرم، رسوائی اور ذلت سے حفاظت، اجر و ثواب میں اضافہ، قیامت کے دن شفاعت۔ اگر کوئی شخص سورہ مزمل کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو وہ اس سورت کی تلاوت کے بے شمار فوائد اور برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت نہ کرنے کے کچھ ممکنہ نتائج ہیں: اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے حفاظت کا فقدان، آخرت میں عذاب کا خطرہ بڑھ جانا، گناہ کی معافی کا موقع ضائع کرنا، شیطان کے شر سے ہدایت اور حفاظت میں کمی، دل اور روح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، قید یا قید کا امکان، شرمندگی، رسوائی اور ذلت کا بڑھتا ہوا خطرہ، ثواب اور نیک اعمال میں کمی، قیامت کے دن شفاعت کا موقع ضائع ہونا۔ اللہ تعالی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اور وہ اب بھی ان لوگوں کو برکت اور تحفظ دے سکتا ہے جو سورہ مزمل کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سورہ کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کی حفاظت، رحمت اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کو اپنی باقاعدہ تلاوت کا حصہ بنانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ایمان، اخلاص اور باقاعدگی کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے انسان کی زندگی میں یہ برکات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما،
تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ میرے مولا رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک حسد و بغض و کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔